الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ومن علينا بنبيه المجتبى وعلى آله التقى والنقى صحابه وللكرم والصدق والصفا كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام الأولين والآخرين. میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو ہم پرے رہ دے. میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو
صدا گھوٹے خیال یار دے وچ مست رہندا دنے راتی میرے دل وچ سجڑ وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میرے دل وچ سجڑ وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے دعا منگے یا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے جنہاں دے پیر رس جاون او جیوندے وی مرے رہندے میں لجپال دے لڑ لگیاں میرے تو نیازی مینو غم کا دا میری نسبت ہے لاسانی کسے دے رین جو بڑھ کے قسم رب دی کھرے رہندے پھر میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو ہم پرے رہندے حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین و حاضرین اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا بارگاہ کونین میں ہدیہ عقیدت درود و سلام کا خراج محبتوں کا یہ ہدیہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ الکریم کا بے حد و بے شکر ہے جس رب تعالیٰ نے ہمیں آج کے اس بابرکت دن میں اپنے گھر میں جمع ہو کر پیارا ذکر اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ عظمتوں والا دن ہے اس میں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں رب تعالیٰ نے اس کی برکتیں نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں جو میں نے آیت کریمہ بیان کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 پڑھنے کا شرف حاصل ہوا رب تعالیٰ مجھے حق بیان کرے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستان مکرم وقت مختصر ہے جلدی سے میں اس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے اس کی تفصیل اور سمجھانے کی کوشش کروں گا رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم کہ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا ہی برا سودا کیا اپنی جانوں کا کتنا ہی برا سودا کیا ہے کیسے ان یکفروا بما انزل اللہ کہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے کا انکار کر دیا جو اللہ نے اتارا ہے اس کا کیا کر دیا جی انکار کر دیا کیوں وجہ کیا ہے اب جو جواب ہے قرآن کے اندر ہی وہی میرا موضوع ہے بغیاً فرمایا وجہ یہ ہے کہ ان کے دل حسد سے بھرے ہوئے ہیں ان کے دل کیا ہیں جی حسد سے بھرے ہوئے بغیاً حسد کی وجہ سے بغض کی وجہ سے ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ اب بغض اور حسد کس بات پر ہے فرمایا یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ اپنے فضل کو اس کو مہربانی کو نازل فرماتا ہے کہ وہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا اس کے اوپر اپنے فضل کو نازل کیا اس پر فضل کیا ہے اس بات پر وہ حسد کیے ہوئے ہیں اور اس بات پر جب انہوں نے حسد کیا ہے تو اپنی جانوں کا کیا کیا جی برا سودا کیا ہے
پھر کیا ہوا؟ فرمایا فباؤ بغضب علی غضب، تو وہ غضب کے ساتھ غضب کے ساتھ جو ہے وہ لوٹے، اور فرمایا وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے انتہائی دردناک ذلت آمیز ان کے لیے عذاب ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، میں جلدی سے آگے بڑھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے مزید، تھوڑا سا میں اس کو مزید کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان بھی کیا کہ بنی اسرائیل جو تھے یہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی اچھی طرح سے پہچانتے تھے۔ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، فرمایا یہ تو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو، اور اس سے بھی بڑھ کے فرمایا یہ نبی علیہ السلام کو پہچانتے ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں تو اس طرح بیان کیا گیا واضح طور پر کہ یہ بڑی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ اب ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ پہچانتے ہیں تو پہچاننے کے باوجود انہوں نے کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ توجہ کیجیے گا، کلمہ دیکھو ایک اچھی طرح سے جان پہچان ہو گئی ہے، سارا پہچانتے ہیں، پہچاننے کے بعد تو فوراً پھر بات رہتی کچھ نہیں ہے، بات ختم ہے، کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا، کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ وجہ یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کتنا ہی اپنی جان کا برے طریقے سے سودا کیا ہے۔ جان کا جب سودا ہو جاتا ہے تو دو طرح سے ہے، اچھائی کے ساتھ یا برائی کے ساتھ۔ اچھائی کے ساتھ کیا تو جنت بدلا ہے، اور اگر برائی کے ساتھ کیا تو خاتمہ بڑا انتہائی بھیانک ہے اور انجام بڑا خطرناک ہے، اور آخر میں کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو فرمایا انہوں نے بڑا ہی برا سودا کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ اللہ نے جو نازل کیا اس کا انہوں نے کیا کیا جی؟ انکار کیا۔ اب وجہ کیا ہے؟ فرمایا بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندے پر جس بندے پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے۔ اب کس بندے پر فضل ہوا؟ توجہ کیجیے گا، اللہ رب العزت نے سارے بندوں کے اندر جن کا مقام اللہ نے بڑا بلند کیا ہے وہ ہمارے لجپال آقا کی ذات۔ اب بنی اسرائیل کے اندر نبوت چلتی آ رہی تھی، بنی اسرائیل کے اندر۔ اب ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کے بعد یہ جو نبوت والا ایک سلسلہ ہے وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کنورٹ ہو گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ بنی اسماعیل سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی آگے اولاد سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں یہ سلسلہ منتقل ہوا، ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ یہ تو ہمارے پاس تھا منصب، ان کے پاس کیوں چلا گیا؟ اولاد یعقوب کے پاس تھا تو اولاد اسماعیل کے پاس کیوں چلا گیا؟ تو اس وجہ سے جو اللہ نے یہ فضل، وہ مالک ہے، وہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے، سارے بندے اس کے محتاج ہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں، یہ مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ جیسے چاہے جس پر فضل کر دے اس کی مرضی ہے۔ اب اللہ نے اپنا کرم کیا، فضل کیا کہ یہ والا جو مقام ہے، یہ مقام نبوت، اور بالخصوص جو اختتام ہونا تھا، اس اختتام کو اور ختم نبوت کا جو تاج سجانا تھا یہ اولاد اسماعیل کو عطا کرنا تھا۔ جائے کہ وہ اس سے حسد نہ کرتے، بغض نہ کرتے، بلکہ اس کو مانتے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ چاہے جسے عطا کر دے، وہ چاہے جسے عطا کر دے۔ اب انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیا کہ یہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف یہ جو مقام نبوت ہے منتقل، یہ جو آخری نبی بھی آنا تھا ہمارے میں سے ہی آنا چاہیے تھا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں آئے؟ یعنی آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ نظریہ تھا۔ اب کیا ہوا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، اللہ نے جب محبوب علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، ان کے سینے پر قرآن نازل کیا، ختم نبوت کا تاج سجایا، ختم نبوت کا یہ فضل ہے نا، وہ جس سے چاہے من فضلی علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل کر دے۔ لیکن ان کے اندر تھا حسد، بغیاً کا جملہ، فرمایا حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، جب ان کے دلوں میں حسد ہوا کہ یہ نبوت کا مقام اس طرف کیوں چلا گیا، یہ تو نسل در نسل ہمارے اندر ہی چلا آ رہا تھا، نبوت تو ہمارے اندر تھی،
وہاں کیوں منتقل ہو گئی؟ اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے کلام کا ہی انکار کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حسد۔ وجہ کیا ہے؟ سارے واقعے کو آپ ایک لفظ میں جو قرآن نے بیان کیا، بغین، باغین، حسد، کینہ، بغض۔ یہ جب حسد کے بعد والی کیفیات ہے نا، کینہ بھی ہوندا ہے، بغض بھی ہوندا ہے، منافقت بھی ہوندی ہے، دجل فریبی بھی ہے، ہر طریقے نال اے جناب ہر قسم کا فراڈ کرانا شروع ہو جاتا ہے نا جو بندے کے سینے میں بغض پیدا ہو جائے، حسد پیدا ہو جائے۔ تو جب حسد ان کے دلوں میں پیدا ہوا، انہوں نے پہچاننے کے باوجود بھی کلمہ نہ پڑھا، کلمہ ہاں، اللہ نے فرمایا کہ بس پھر کیا ہوا؟ فباؤ بغضب علی غضب، پھر ہن ایک غضب نہیں، فرمایا ہن واری واری نہ تے غضب ہونا ہے۔ اللہ دی نافرمانی جو انہوں نے کی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ بغض کیا ہے، حسد کیا ہے، فرمایا اب ان پر فضل نہیں ہوگا، بڑا میں نے ان پر فرمایا فضل بھی کیا، ان کو پر کرم بھی کیا، ان کو بار بار معاف بھی کیا، فرمایا نہیں، اب غضب پہ غضب ہی آئے گا، ان کو معافی ملنے والی۔ اور چونکہ انہوں نے میرے معبود کی نبوت کا انکار کر دیا، فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ منکر ہو گئے ہیں، اب آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ بچوں کو پیچھے بھیج دیں نا، ڈسٹرب کر رہے ہیں، بچوں کو پیچھے بھیج دیں، یہ چھوٹے ہیں بولے ان کو گھر بھیج دیں، ایسے بچوں کو تو ویسے ہی مسجد میں لانا ناجائز ہے، گھر بھیج دیں، ساری پوری مجلس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تو جناب میری طرف توجہ رکھیے کہ یہ سبحان اللہ، پتہ چلا جنہوں نے لجپال آقا باہر نکال کے، ہو یار یہاں پہ پھر ڈرامہ لگنا ہے، سب نے مڑ کے پیچھے دیکھنا۔ جو آقا کریم علیہ السلام کے در سے منہ پھیر لیتا ہے، کہو یار سبحان اللہ، اسی تے در والے ہیں نا، اسی تے کہنا ہے جناب، جو حضور کے در سے منہ پھیر لیتا ہے نہ وہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے۔ اور میں یہاں بات کروں، میرے امام نے کیا فرمایا؟ نہیں اینج نہیں، ذرا مل کے آپ کو سبحان اللہ، میری گال نہیں ہو رہی، سرکار دی گال ہو رہی۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا، اور اپنی گل کریے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ، کدے ایک پاسے تے کدے دوجے پاسے، مڑ کے کسے پاسے دا بھی نہیں۔ آلہ فرمانے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس اس گلی کی سند ہے، اس گلی کی نسبت ہے جس گلی کے اندر جا کے تاجدار بھی جھک کے سلام پیش کرتے ہیں۔ اس واسطے بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے کیا بغض، حسد اور انکار کر دیا، آقا کریم علیہ السلام کا انکار کیا جب، تو کیا ہوا؟ جو یہ ایسا در ہے کہ اس در سے جو پھرتا ہے نا، اللہ کی رحمت ہی اس سے پھر جاتی ہے۔ آقا سبحان اللہ۔ جو حضور کے در سے پھرتا ہے وہ کسی در کا نہیں رہتا، وہ کسی در کا نہیں رہتا۔ کیا حالت نہیں، یہاں بھی بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ یہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں وہ کہ اسے در کا ہوا
خلق خدا اس کی ہوئی، ہائے ہائے وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا، تمام مخلوق خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ ہی اس سے پھر گیا۔ جڑا اس در تو پھر جاوے ساری مخلوق کو دے تو منہ موڑ لیں دیئے، کیوں؟ جڑا اس در جوگا نہیں رہنا وہ کسے در جوگا نہیں رہنا، جڑا اس در دا نہ رہے وہ کسے جوگا بھی۔ اس واسطے اسی خوش نصیب ہاں ساڑھے ہتھاں میں حضور دا دامن ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، ہاں اس کا سب کچھ ورا الورا ہے، جس کے ہاتھوں میں حضور کا دامن ہے اور جس کے پاس حضور کا در ہے وہ کہیں بھی مار نہیں کھاتا اللہ کے فضل سے۔ اس لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اس واسطے سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، ہاں یہ کسی شاہ کا در نہیں، مطلب کہ جو دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے اس کا در نہیں ہے، یہ سرکار کا در ہے۔ تو جو حضور کے در سے منہ پھیر لیتا ہے وہ کسی بھی در کے قابل، وہ دنیا میں بھی تباہ ہے اور آخرت میں بھی تباہ ہے، وہ آخرت میں بھی ذلیل ہے اور دنیا میں بھی، اس کے لیے دنیا میں بھی ضلالت ہے اور آخرت میں بھی ذلت امیز عذاب ہے۔ اور وارے نیارے اس کے ہیں جو ادھر بھی سرکار کا غلام ہے اور معاشر کے میدان میں بھی اللہ کے فضل کے حضور کا غلام بن کے اٹھے گا۔ رب تعالی ہمیں اس غلامی پہ ثابت قدم رکھے۔ تو بنی اسرائیل نے پہلے پہچاننے سے انکار کیا، حالانکہ بڑی اچھی طرح سے پہچانتے تھے، پھر ماننے سے انکار کیا، کیوں؟ دلوں میں آ گیا بغض، کیا آ گیا؟ پتہ چلیا جڑا حسد ہے نا، حسد اے بندے نو کسے جوگا جے نہیں چھڑدا جے، اے بغض نو بغض کسے جوگا بھی نہیں چھڑدا جے، کیویں؟ اللہ رب العزت نے، میں دلیل قرآن سے دوں پہلے، اللہ رب العزت نے دیا حکم اس ابلیس کو کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، آدم کو کیا کرو؟ اس نے کیا کہا آگے سے؟ ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا، میں کیوں سجدہ کروں؟ اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے، تو اس طرح تکبر کیا۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ ایک کافران وچوں ہو گیا جے، پتہ چلیا جدے وچ تکبر آ جائے، نہیں حسد آ جائے، حسد کیا نا، میں اسے سجدہ کروں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں وڈا ہوں، میرے اندر بڑا کمال ہے، میں انہوں کو سجدہ کراں، دوسرے کو حقیر سمجھنے لگا۔ اپنے اندر اس نے حسد جب پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا، وہ بغض کرتا رہ گیا، وہ حسد کرتا رہ گیا، وہ تباہ ہوتا رہ گیا، وہ تباہ ہو گیا جے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے مقام میں، عزت میں، رتبے میں، شرف میں کوئی بھی کمی سونیا ایس نہیں کیتا تے نکل جائے، فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تیرے اندر حسد بھرا ہوا ہے، نکل جا میری بارگاہ سے، اوے مردودہ تو مردود ہے، نکل جا، دیکھنا سجدہ کرنے والے کیسے سجدے کرتے ہیں۔ اب یہ سجدہ تھا عزت کا، یہ سجدہ تھا تعظیم کا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے ملائکہ میرے آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سارے سجدہ کرن لگ پہ، سارے سجدہ کرن لگ پہ۔ عزتاں پائیاں نے، مقام پایا ہے، رتبہ پایا ہے، جنہیں حسد کی دیا ہے، بغض کی دیا ہے، جناب والا جنہا کہنا میں تیس کو آلاواں، اللہ نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اوہ نکل جا میری بارگاہ سے، تو نے عبادتیں کی ہوں گے، تو نے بڑے قیام کیے ہوں گے، تو نے بڑے رکوع کیے ہوں گے، لیکن بغض رکھنا ہے میرے پیارے نال، بغض اس نال رکھنا ہے جڑا میرا پیارا ہے، حسد وہ نال رکھنا ہے جڑا میرا محبوب ہے،
جڑا میرا محبوب ہے اس نال حسد رکھیں تے میری بارگاہ وچ قرب پاویں، اینج نہیں ہو سکتا، نکل جا میری بارگاہ سے، قیامت تک تیرے اوپر لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ اور میرے آدم کا جب بھی ذکر ہوتا رہے گا عزت کے ساتھ ہوتا رہے گا، میرے آدم کا جب بھی ذکر ہوتا رہے گا عزت اور مقام کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ یقین کریں جب عمرہ شریف کے لیے روانگی ہوئی تو میدان عرفات سے ہوتے ہوتے ایک مقام آتا ہے، وہاں پہ زیارت کرواتے ہیں، جبل رحمت۔ اللہ سارے نو ویکھنا نصیب کرے آپ کو، سبحان اللہ۔ اور جبل رحمت کی یہ اسی جا کے پڑھیا ویکھیا سنیا، یار ایک کی مقام ہے، بڑے لوگ ادب دے نال جا رہے ہیں، بڑا اتنے ادب و احترام دے نال زیارت کر رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں، کہتے ہیں جناب اتھے حضرت آدم علیہ السلام اترے نے، اتھے حضرت آدم علیہ السلام، وہ پہاڑ ہو گیا رحمتاں والا، جبل رحمت انہوں کی کہتے ہیں، یعنی یہ وہ پہاڑ ہے جتھے اللہ دی رحمت اتر دی، اور جتھے حضرت آدم علیہ السلام آ جان تے اتھے رحمتاں اتر دیاں نے، جتھے حضور آ جان اتھے ایک رحمت نہیں اتر دی، اتھے رحمت للعالمین آ جان۔ تے پھر انہوں نے حسد ہی کرنا سی، انہوں نے بغض ہی کرنا سی۔ پتہ چلا جڑے اللہ دے پیاریاں نال بغض رکھدے نے، حسد رکھتے ہیں، انہاں دا کاکھ نہیں رہندا، وہ تباہ ہو جاندے نے۔ کہ جڑے اللہ دے پیاریاں نال محبت کرتے ہیں، جڑے اللہ دے پیاریاں نال نیکاں نال محبت کرتے ہیں، اللہ انہوں نے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ لو جی ایک نصرانی بادشاہ، وہ دا نام ہے ہرقل، صحیح بعض ہرقل بھی پڑھ دے رہے، نہیں ہرقل وہ دا صحیح نام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دا دور مبارک ہے، نصرانی گزرتا جدو حضور دا دور آیا نا تے انہیں اپنے سارے وزیراں مشیراں بلایا، انہیں کیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ خط لے کے وہ کول پہنچے حضور دے دور اندر، جدو خط لے کے پہنچے نا کول انہیں کیا یار دس تھوڑے نبی کس طرح دے نے، انہوں دا صورت کہیں دی، انہوں دی سیرت کہیں دی، انہوں دا حسب کیسا، انہوں دا نسب کیسا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے، انہوں نے ساری چیزیں ان کے سامنے حضور کی بیان فرما دی۔ وہ خط انہیں پکڑیا، انہیں سارے اپنے وزیراں مشیراں بولا، انہیں کیا تو انہوں واضح پتہ ہے کہ او اللہ اے مسلمانوں دے نبی نے بادشاہت بھی انہاں دی ہے، سارا کچھ انہاں دا ہے، تے اگر اسی کلمہ نہ پڑھیا تے ساڈے کول نہ بادشاہت رہنی تے نہ ساڈا وجود رہنا ہے۔ اس واسطے بہتر ہے کلمہ انہاں دا پڑھ لو، اللہ بادشاہت بھی عطا کر دے گا تے اسلام بھی عطا کر دے گا۔ اور ظاہر ہے اگر رومی سارے نصرانی عیسائی انہاں وزیراں مشیراں نے منہ پھیر لیا تے سارے نٹ کے نس کے جناب لگو بھج کے باہر نکل گئے، سارے باہر نکل گئے کہ یہ کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہم نصرانی ہو کے ان کی نبوت کو کیسے مانیں۔ اب چونکہ ان کے دلوں میں کیا تھا، حسد، کیا تھا، حسد پیدا ہو گیا، ہم ان کو کیوں مانیں، کیسے مان لیں ان کی نبوت کا، کیسے اقرار کر لیں۔ اب چونکہ وہ بادشاہ رہ گیا اکیلا، اس نے کہا اب جب میں ان وزیروں کی نہیں مانوں گا تو یہ مجھے بھی چھوڑیں گے کسی کام کا، مجھ سے بادشاہ پھر بھی چلی جانی ہے۔ اس نے پھر دنیا کی ہرس کے اندر آ کر اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، العیاذ باللہ۔ یہ 6 صدی عیسوی کی بات ہے، جب 13ویں صدی آئی، کتنی صدی، 13ویں صدی آئی، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اسی کی اولاد سے، اسی کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور کے صحابہ نے اس کی طرف توحید کا پیغام بھیجا تو آگے سے اس نے وہ خط نکال کے دکھایا، اے مسلمانوں یہ وہ خط ہے جو آپ کے نبی نے ہماری طرف بھیجا ہے، اور اس نے ساتھ کہا کہ یہ وہ خط ہے جس کے بارے میں ہمارے بڑوں نے ہمیں وصیت کی ہے، جدوں ذکر تسی اس خط دا ادب کرتے رہو گے، احترام کرتے رہو گے، سنبھال کے کور رکھو گے، اللہ تمہیں حکومت تہاڈی قائم دائم رکھے گا۔ یار جڑا خط دی حضور دے کلے ہوئے خط دا ادب کرے، اللہ انہوں بادشاہت عطا فرما دیندا ہے، تے جڑا انہوں سچا نبی من کے کلمہ پڑھ لوے، جڑا انہوں سچا نبی کلمہ من کے کلمہ پڑھ لے، پھر اللہ انہوں اس طرح عطا فرماتا ہے کہ کالے رنگ دا غلام ہوئے، موٹے موٹے ہونٹ ہون، کوئی نہ قریب نہ لاوے، کوئی قریب نہ آن دے، کہ جب حضور دی غلامی اندر آ جاندے نے، حضور انہوں کعبے دی چھت تے چڑھا دیتا ہے۔
این عزتاں ملدیاں نے۔ حضرت سلمان فارس کے غلام پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے، جناب والا روم سے آئے ہوئے حضرت صہیب رومی حضور کی بارگاہ کے قریبی ہو گئے۔ یہ سارے میرے لجپال آقا کے جب سے سچے غلام بن گئے، قیامت تک آنے والے مسلمان جھک کے ان کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرتے رہے۔ پتہ چلتا ہے عثمان مکرم، یہ تو ہم نے پورا مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے جی، اب ربیع الاخر یعنی حضور غوث پاک کی عرس مبارک کا مہینہ ہے، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ہم تو نسبتوں والے لوگ ہیں، ہم تو نسبتوں والے لوگ ہیں، ہم تو ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں۔ اور وہ شہزادہ اس مہینے میں جن کا عرس مبارک ہے جو امام حسن پاک کی اولاد ہے، حسینی نسبت بھی حاصل ہے، حسنی حسینی سید زادہ آیا ہو اور جس نے آ کے اسلام کے جھنڈے ہر طرف لہرا دیے ہیں، ان کا ذکر تو ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو اب جو موضوع تھا، لفظ ایک آیت قرآن پاک اس آیت میں آیت نمبر 90 کے اندر باغیاً سارا کچھ دیکھنے جاننے پہچاننے کے باوجود انکار کر دیا۔ وجہ ان کے دلوں میں تھا حسد۔ کیا تھا؟ پتہ چلتا ہے جس دل میں حسد پیدا ہو جائے وہ دل سامنے حق ہوئے، سامنے حق قرآن دیا آیتاں بھی نازل ہو رہی ہیں تے نہیں مندے پہ، وہ نہیں مندے جے پہ۔ کیوں نہیں مندے؟ وہ دل کوڑے نے، دل کالے نے۔ اتیا کو استغفر اللہ، ہاں جی، دل کالے نے۔ اس واسطے کہندے نے منہ کالا ہوئے تے خیر ہے، بندے دا دل کالا نہیں ہونا چاہیے، بندے دا دل کالا، کیونکہ جو دل کالا ہو جاوے نہ قرآن دی آیت اثر کر دیجے نہ نبی دی حدیث اثر کر دیجے۔ ولی اللہ دے رہ گئے بعد وہ قرآن و حدیث بھی اے ہو جے کالے دلوں میں اثر نہیں کرتا جے، کیونکہ قرآن اور حدیث اس دل میں اثر کرتا ہے جس دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے، جس دل میں حسد نہ ہو، جس دل میں بغض نہ ہو، جس دل میں کینہ نہ ہو، جس دل میں منافقت نہ ہو، جس دل میں دھوکے بازی نہ ہو، جس میں دو نمبری نہ ہو، اور جس کا دل مومنہ ہو، اللہ اس کی صورت کو بھی مومنانہ بنا دیتا ہے۔ پتہ چلا ان یکفروا بما انزل اللہ، وہ اللہ کے نازل کیے ہوئے کا انہوں نے انکار کر دیا۔ قرآن تو ہی بتا یہ کیا ہو گیا؟ قرآن کی آیات کا انکار کرنا شروع ہو گئے۔ فرمایا کیوں نہ انکار کرتے؟ باغیان انہوں نے دلوں میں حسد ہے، انہوں نے دلوں میں کی ہے، سارے بولو کی ہے۔ پتہ چلتا ہے حسد ایسی بیماری ہے، حسد بغض رکھنا یہ ایسی بیماری ہے جو بندے کو نبوت ماننے سے بھی منکر بنا دیتی ہے۔ سامنے معجزے نظر آ رہے ہوں، نہ ماننے پر مصر کر دیتی ہے، انکار کرنے پر بزد کر دیتی ہے۔ کیوں؟ بیماری اتنی خطرناک ہے۔ آؤ اس پرفتن دور کے اندر ہر بندہ، میں یہ ایک جنرلی گفتگو کر رہا ہوں، آپ اس پہ توجہ کیجیے گا۔ یہ معاشرہ ایسا ہے، کوئی اچھا کھا رہا ہے، ٹھیک، آہو آرام دی کمائی سانوں پتہ ہے کتوں کماندا ہے۔ اچھا کھا رہا ہے، اچھا آج کل بڑا مال کھا رہے ہیں، بھائی سانوں پتہ ہے کتوں کھا رہے ہیں۔ گھر بنا لیا ایڈا سونا گھر، وہ یہ روٹی پوری نہیں ہوندی سی، ایڈا وڈا گھر بنا لیا، بلا سانوں پتہ ہے کتوں، سانوں پتہ ہے کتوں لے آندا ہے۔ بڑے کپڑے پاندا ہے، پہلے تو کپڑے نہیں سی، بڑے کپڑے پاندا ہے۔ وہ نہ شکریہ، وہ ابلیس کی ڈگر تے چلن والیا، وہ ابلیسی نہ بن، رحمانی بن۔ رحمانی تو مراد اور رحمان والا بن، اور طرف نہ کوئی لے جاوے نا۔ اس طرح کے بندے بھی ہیں جنہوں نے گل اسی قرآن دی کر رہا ہاں کہتے ہیں سانوں سنا گیا، اس طرح کے بھی ہیں، انہوں کا سانوں خطرہ کوئی نہیں، اسی تمہیں قرآن سنانا دی سنانا ہے کہ سبحان اللہ۔ یہ گلاں تمہیں تاں سنا رہے ہیں یہ اصلاح دے واسطے کہ ساری اصلاح ہوئے۔ این ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں او ہو بڑا کھا رہا ہے، اچھا پتر دا ویاہ کرا ایڈا پیسہ لایا، یہ الگ ایک موضوع ہے، لیکن اچھا ایتھوں آ رہا ہے سانوں پتہ ہے۔ پھر اچھا اظہار نہ بھی ہوئے دل میں حسد، کیوں آ گیا دیکھو، کیوں کھا رہا ہے اتنا، انہوں اللہ نے عطا کیوں اتنا کر دیتے ہیں۔ ذرا توجہ کرے آجے، حسد کہتے کسے ہیں؟ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اٹھا کے پڑھیں،
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حسد کی تعریف کی ہے، ذرا آکھو تے سبحان اللہ، ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ۔ اے باطنی مرض ہے، ساڑا بی پی ہائی ہو جاوے نا، ساڑی شوگر تیز ہو جاوے یا لو ہو جاوے، یا سانوں کوئی کینسر اللہ نہ کرے اس طرح دا کوئی موذی مرض لگ جاوے یا کوئی پھوڑا نکل آوے، اسی بھجی جانے ہیں ڈاکٹر دے کول، یار اینو کور کر، اے کی ہو گیا، بخار ہو گیا، بیمار بڑا ہو گیا، رنگ بدل گیا ہے، چنگا بھلا سا، فوراً بھجی جانے ہیں۔ اے ظاہری مرض نے، جسمانی مرض ہے یار، جسمانی مرض تینوں لگ جاوے بھجا ڈاکٹر کول جانا ہے، وہ کدے دل میلا ہو جاوے انہوں بھی صاف کر، وہ دل نو غذا کنے دینی ہے، باطن تے کپڑا کنے مارنا ہے، اپنی دکان دا شیشہ تے روز صاف کرنا ہے کہ کٹا پہ گیا ہے، وہ دل تے کٹا پہ جاوے تے کنے صاف کرنا ہے، انہوں کیویں صاف کرنا ہے؟ دلاں وچوں بغض کاٹ، دلاں وچوں حسد کاٹ، اللہ دی رضا تے راضی ہو جا۔ کسی مسلمان بھائی نو اللہ نے دیتے ہے تے اودے تے منہ نہ بڑھا، دلاں وچ گلاں نہ لے کے آ، دوجیاں نال غیبتاں تے چغلیاں نہ کر، خوش ہو کے آ، او مالکا اینو دتے ہی، اونے کمایا ہے، اونے جواب دینا، تو نہیں دینا اودے بدلے وچ، ہیں اونوں تو جویں بھی دیتا ہے، دیتا ہے، اچھا کھا رہا ہے، اے مالکا تو بڑا کریم ہے، مینوں نہیں عطا کر، او ویکھی کیویں عطا کر دے، او بڑا رؤوف الرحیم ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین ہے، وہ رزق دین والا ہے، وہ پتھر دے اندر کیڑے نو بھی عطا کردا ہے، وہ جنگل دے اندر اڑن والے پرندیاں نو جنہاں دا کوئی آسرا نہیں، جڑے صبح خالی جاندے نے شامی ویلے پوٹے بھر کے آندے نے، وہ بھی تے توکل کردے نے، اللہ دی رضا تے خوش نے۔ تو کیوں جناب والا اپنی زندگی خراب کیتی ہوئی ہے، اپنی آخرت خراب کیتی ہوئی ہے، اے سوچاں کڈ، اللہ دی رضا تے خوش ہو جا۔ ہن سنو حسد کی ہوندا ہے، اللہ فرماتے ہیں، توجہ کریے گا میرے جملوں کے اوپر، کسی کی سانوں کوئی نظر آتا نا، آپ اپنے آپ نہیں دیکھتے، تو اللہ فرماتے ہیں کسی کی دینی یا دنیاوی، دینی یا دو نگال ہو رہی، دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال کی، انہوں ذرا آسان کرا کو سبحان اللہ، اے علم ہے، اے شرعی علم ہے، اے سکھنا ضروری ہے، مطلب کہ کسی کو اللہ نے دنیا میں عزت دی ہے، کوئی مقام دیا ہے، کوئی منصب دیا ہے، یا وہ دنیا کے اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے ہو، کسی کو اللہ نے دیندار اچھا بنایا ہے جی، اب اس کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، کوئی عزت دی ہے، مقام دیا ہے، تو اگلے دے دل میں چاہے اے دے کولو دور کیوں نہیں ہو جاندی، اے دے کولو ختم کیوں نہیں ہو جاندی، اے دے کولو چھن کیوں نہیں جاندی، تو چھن جانے کی تمنا کرنا یا خواہش کرنا کہ یہ اس سے چھن جائے، یہ اس کے پاس نہ رہے، اعلیٰ فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں حسد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور یہ حسد باطنی مرض ہے، بندے کے باطن کو تباہ و برباد کرتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ حسد کرنا حرام کام ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، دنیا میں بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت میں بھی تباہ کرتا ہے، اور حسد کرنے والا ابلیس کے راستے پہ ہے، شکر کرنے والا سیدنا صدیق اکبر کے راستے پہ، جنہاں سارا کچھ اپنا اللہ دی بارگاہ میں دے چھڑیا تے خود ٹاٹ دا لباس پہنا کے ببول دے کانٹے پا کے حضور دی بارگاہ میں آ گئے، تے اللہ نے جبریل امین نو کہا نا، پھر اے مقام جدو آ جاوے نا، پھر اللہ بھیجدا فرشتہ نو، جا جبریل جا کے میرا پیغام تے سونے نو سلام کر کے عرض کر کہ پوچھو اے صدیق تو راضی ہے؟ ہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اے دلاں وچ بندہ بغض بھی رکھی جاوے، نال لمبے لمبے سجدے کرے، وہ سجدے منہ تے مار دیتے جان گے، نال نمیاں نمیاں تلاوتاں کرے تے دل تیرے کالے بھرے کرتوت لوکاں دے بارے غیبتاں کرے، نہ کوئی عام بچہ ہویا، نہ کوئی خاص بچہ ہویا، نہ کوئی وڈا بچہ ہے، نہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، کسی کو معافی نہیں کردا، نال نمیاں نمیاں زانا دے نال نمیاں نمیاں نمازاں پڑھے، نال نمے نمے تو تہجد سجدے کرے تے کہنے میں بڑا عزت والا ہاں، وہ ذلیل ہو کے مرے گا اگر تیرا دل کالا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس بندے کو چمکانا ہے جدا دل چمکیا ہوئے۔ اس لیے سبحان اللہ فرمایا خودی کو کر بلند اتنا
کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بھائی بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کی مثال سیدنا صدیق اکبر سے بڑھ کر میں کیسی مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ حضور کی بارگاہ میں جبریل آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا جائے اے صدیق اکبر آپ اللہ سے خوش ہیں؟ رو کے عرض کرن میری کی مجال ہے، او مالک میرے تو خوش ہو جاوے، میری رضا ہی رضا۔ یہ تب ہے جب بندے کا دل صاف ہوتا ہے، جب بندے کا باطن صاف ہوتا ہے، اور ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم کسی کے اوپر فتویٰ لگائیں۔ میں اور آپ کسی دوسرے کے باطن کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ باطن کو اس کی نفسانی کیفیات کیا ہیں ہم علامات ہیں، لیکن کوئی کسی نے نہیں کہہ سکتا تو بغض رکھنا ہے، تو حسد رکھنا ہے۔ جو ایسے جملے بولتا ہے وہ خود کسی مسلمان کی دل آزاری کرتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا اچھا گمان رکھو۔ کیا رکھو؟ میں نے اسی پہ گفتگو کی ہے، میں اس سے بڑھ کے آپ کو کیا بیان کروں گا؟ کسی کے پاس اچھا مکان ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس اچھا رزق ہے، اچھا کپڑا ہے، اچھی اولاد ہے، دنیا دار ہے کہ دیندار ہے، اچھی عزت کی جگہ پہ ہے، تو اس کے ساتھ حسد نہ کرو، اس کے ساتھ بغض نہ کرو۔ اللہ کا شکر کر کے آپ کو مالک انہوں نے عطا کی تھی، میں نے عطا تھا۔ انہوں کہنے نے غبطہ یعنی رشک کرنا جو کہ جائز ہے، حسد کرنا حرام ہے۔ سنیے میرے آقا لجپال آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، گفتگو کو میں ختم کرنے لگا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسد یفسد الایمان، حسد ایمان کو تباہ کرتا ہے۔ حسد ایمان کو تو کوئی بندہ دل میں حسد رکھ کے دیکھا میں نمازہ پڑھ کے اپنے آپ کو بچا لواں گا، بچا لوے گا؟ آنکھو یار بچا لوے گا؟ کیونکہ حضور کا فرمان ہے حسد ایمان کو کیا کرتا ہے؟ بگاڑتا ہے، تباہ کرتا ہے۔ اور فرمایا کما یفسد الصبر العسل، جیسا کہ ایلو کی جڑی بوٹی شہد کو تباہ کرتی ہے۔ یہ ایلو ایسا دراتا ہے جو انتہائی کڑوا ہے، اس کی جڑیں انتہائی کڑوی ہوتی ہیں، اور یہ کسی کھانے میں ڈال دیا جائے تو کھانا تباہ ہو جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ تباہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا میٹھے شہد کے اندر جیسے ایلو کی اس جڑی بوٹی کو پھینک دیا جائے تو شہد استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ فرمایا ایسے ہی اگر کسی کے باطن کو حسد کی بیماری لگ جائے تو اس کا ایمان سلامت ہے، او دا ایمان کوئی نہیں بچدا جے۔ جو بندہ حسد کرتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں پچھلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض، یہ حدیث مبارکہ ہے، حسد اور بغض سرایت کر دی گئی ہے۔ یہ حضور اپنے امتیوں کو کہہ رہے ہیں۔ فرمایا میری امت شرک دے جمع نہیں ہو سکتی، لیکن فرمایا بغض اور حسد تمہارے اندر سرایت کر دی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مونڈ دینے والی ہے۔ یہ کیا کرنے والی ہے؟ مونڈ دینے والی، جس طرح بال نہیں مونڈے جاتے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال کو مونڈنے والی ہے، فرمایا میرے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ دین کو کیا کر دیتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے۔ جس بندے کے دل میں حسد آتا ہے، جس دل کے اندر بغض آتا ہے، وہ کبھی بھی دیندار نہیں رہتا۔ وہ نماز سے بھی باغی، وہ روزے سے بھی باغی، وہ قرآن سے بھی باغی، وہ نبی کے فرمان سے بھی باغی، اپنی مرضی کا جو مرضی لوگوں کو دکھاتا رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حقیقت پانے والا، اللہ کی معرفت پانے والا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا من ہر باطنی بیماری سے پاک اور ستھرا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے ہمارے بزرگوں نے ہماری اس بارے میں بڑی خوبصورتی سے رہنمائی فرمائی۔ آخری بات، سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، وہ جب بھی اللہ والوں کو دیکھتا تو ان سے منہ پھیر لیتا۔ ان سے کیا کرتا؟ کہ خواجہ غریب نواز فرماندے نے پہ جڑے اجمیر دے شہنشاہ نے، جنہاں نوں قطبیت دا مقام رسول اللہ دی بارگاہ وچوں ملیا ہے، جڑے ہند دے اندر حضور دے نائب بن کے گئے نے، ہند دے اندر ہند الولی جنہاں نوں کیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماندے نے ایک بندہ سی، وہ جدوں بھی اللہ دے نیک بندے نوں پیارے نوں ویکھدا تے ویکھ کے منہ پھیر لیندا، ویکھ کے منہ پھیر لیندا۔ حسد اتنا زیادہ تھا اس کے اندر۔ فرمایا حسد کے مارے ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جدوں مریا نا تے لوکاں نوں چک کے قبر وچ رکھیا
ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ قبلہ رخ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ قبلہ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਦੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ قبلہ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ. ਲੋਕੀ ਬਾਰ کوشش کر رہے سن. اللہ اکبر. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس ماحول کے اندر اچانک غیب سے آواز آئی, اے لوگو توجہ کرے آجے, اے لوگو کیوں تکلیف اٹھاتے ہو, اس کو یوں ہی رہنے دو, کیونکہ یہ دنیا میں میرے پیاروں سے منہ پھیر لیتا تھا. ہاں, یہ دنیا میں میرے پیاروں سے منہ پھیر لیتا تھا, اور جو شخص میرے پیاروں سے منہ پھیرے اس سے میری رحمت منہ پھیر لیتی ہے. اے وہ جملے نے جڑے میں پڑھ کے سنائے نے, جو میرے پیاروں سے منہ پھیر لیتا ہے فرمایا اس سے میری رحمت بھی منہ. فرمایا کل قیامت کے دن ایسے کو گدھے کی صورت میں اٹھائیں گے. تسی یہ دا منہ قبلے وال کر دے ہو, بھاویں نہا تو آگے نو تسی قبر چھپا رہے ہو, قیامت والے دن جدو اٹھے گا نا تو انساناں ورگی شکل بھی نہیں ہوئے گی, کیونکہ جس دل دے اندر حسد تے بغض ہوئے وہ انساناں ورگیوں دے حرکتاں رہندیاں ہی نہیں. یہ حقیقت ہے, تسی بھی ویکھیا ہونا ہے, ہر بندہ معاشرے وچ رہندا ہے جڑا بندہ حسد نہ بھریا ہوئے کدی اودے منہ چوں چنگی گل نہیں نکلے گی, اصلاح والی گل نہیں نکلے گی, امن والی گل نہیں نکلے گی, پیار والی گل نہیں نکلے گی. جدوں بھی نکلے گا فتور نکلے گا, جدوں بھی نکلے گا بغض نکلے گا, جدوں بھی کردار ادا کرے گا شیطانی کردار ادا کرے گا, جدوں بھی کرے گا لوگوں کو توڑن کی کوشش کرے گا. اس واسطے یہ جہاں پہچانو تے اپنے آپ یہ جہاں تو دور کرو. ہاں, تے اللہ دے پیاریاں نال بغض نہیں کریدا ہوندا, اللہ دے نیک بندیاں نال نفرت, کوئی بھی نیک ہوے کوئی بھی اللہ والا ہوے وہ دے نال نفرت نہیں کریدی ہوندی, انہاں نال پیار کریدا ہوندا. جڑا اللہ دے پیاریاں نال پیار کرے پھر اللہ بھی اس نال پیار فرماندا, اللہ بھی وہ کی کردا ہے. تے جڑے رکھن بغض تے حسد, تے سامنے چاند ٹوٹے ہوئے مننا کوئی نہیں, سامنے سورج مڑ کے پہ آوے مننا کوئی نہیں, چاند آپ دے سامنے کنکریاں کلمہ پہ پڑھن مننا کوئی نہیں, درخت جڑوں سمیت نکل کے سامنے آ کے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے مننا کوئی نہیں. اوے حضور دے سامنے آ کے ہرنی کلام کرے انہاں پھر بھی مننا کوئی نہیں. اوے جناب والا حضور دے سامنے آ کے چرند پرند پہ کلام کرتے ہیں پھر بھی کوئی نہیں بے مندے. حضور دے سامنے گو جیسا جانور آ کے کہنا ہے انت رحمت للعالمین و خاتم النبیین, تسی رحمت للعالمین بھی ہو خاتم النبیین بھی ہو, پھر بھی نہ مننا کوئی نہیں. وہ تسی پوچھو قاری صاحب وجہ کی ہے, یہ کیوں نہیں بے مندے, انہوں نے سامنے معجزے دکھائے جاندے ہیں, یہ کیوں نہیں بے مندے, انہوں نے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے, یہ کیوں نہیں بے مندے. اور میں کہتی کتوں منا دل کالے نے, جدو حسد نال دل کالا ہو جاوے نہ وہ قرآن مند ہے, وہ نبی دا فرمان مند ہے, وہ کچھ نہیں مان سکتا, کیونکہ مندہ ہوئے جدا دل صدرہ ہوئے, جدا دل وہ تے نبی دی قدر ہو کردہ ہے, جدے تے اللہ دا فضل ہوئے. میرے کیا تو سبحان اللہ. قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا پی, قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی, تے قدر نبی دا ایک ہی جانن وے دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن والے اے سو گے وچ مدینے. دعا کرے آجے اللہ سانو قدر والا بناوے. ساڑھے علماء پتہ ہے ساڑھی عوام دا کی حال ہے, جدو بندہ دنیا تو چلا جانا نا قبر ہے تو پھر اسی کہنے یار بڑا چنگا آدمی سی, بڑے چنگے کام کردا سی, تو جدو دنیا دے چنگے کام کرے نا اے کردا ہے, وہ سانو پتہ ہے جڑا دیندار ہے, سانو پتہ ہے جڑا عالم ہے, کپڑے نہیں سی پان جو گے تے تھے آگے کپڑے پاؤں دا, ساڑھی اسی نے تنخواہ دے کے رکھیا ہے, اوے تو تنخواہ اپنے کو رکھ, یہ تیرا ملازم نہیں, یہ رسول اللہ دے دین دا ملازم ہے. تیرے جن چولانوں کے منہ لانا سی, یہ رسول اللہ دے دین دی خدمت کردا ہے, تیرے جے دو ٹکے دے بندے جیسی نہیں ہو گلا برداشت کر کے رسول اللہ دے دین دی خدمت پہ کردا ہے. کیوں؟ اور تیری نوکری نہیں کرتا, رسول اللہ دے دین دی نوکری کردا. اے گل ذہن وچ رکھیا جے, جڑا مسلح دے ہوئے رسول اللہ دے دین دی خدمت کر رہا ہوئے مت کو سمجھے ساڑی تنخواہ دے چل رہا ہے,
ہاں تنخواہ دے چلتا ہوں تو جدو سارے اے لوگ روڈ بلاک کرتے ہیں نا ساری تنخواہ بداؤ تو بعد میں نمبر مولوی صاحب کا لگیا ہوں، علامہ صاحب لگے ہوں میری تنخواہ تھوڑی ہے لہذا میری بھی تنخواہ بناؤ، میرے بھی بچے رزق کھانے ہیں، وہ تنخواہ دے اتنے احتجاج نہیں کرتا، کیوں؟ انہوں پتہ ہے یہ جو کرم ہونا ہے اللہ نے کرم کرنا، وہ دنیا دار دا خادم نہیں تو دنیا کے احتجاج کیوں کرے؟ انہیں جدوں کرنی ہے انہیں اللہ کے کرنی ہے، وہ خادم جو ہوتا ہے وہ دین دا خادم ہے تو انہیں وہ لیے ہاتھ چوک کے دعا کرنی ہے۔ مالک مشکلیں بڑیاں نے، مالک حسد کرنے والے بھی نے، مالک بوجھ رکھنے والے بھی نے، جدو باہر نکلے او مولوی آ گئی، او حلوہ کھانا لا آ گئی، فلانا آ گئی، ایک بندہ کہنے لگیا اوے مولوی حلوہ پڑھو، میں کہا شرم کر اپنے گل تے توجہ کر۔ حضرت عائشہ پاک فرمانیہ نے آقا کریم علیہ السلام دو چیزیں بڑیاں پسند فرماتے سن، کان رسول ان عائشہ تھا، میں حدیث سنا دینا مشکات دی، ان عائشہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلواء والعسل، حدیث نہ ہوئے میں جواب دیا گا، آپ نے فرمایا حضرت عائشہ پاک فرمانے نے حضور نے دو چیزیں سوڑیاں لگ جانا، ایک حلوہ پسند فرمانے سن، ایک شہد پسند فرمانے سن۔ تیری گل کتے تک جاندی تے کھان دی واری آوے کھانا تو سارے تو زیادہ ہے، لیکن وہ حسد ہے نا، بغض ہے نا، عقیر جاننا، وہ کدھر جاوے، انہیں بھی تو کدھر باہر نکلنا ہے۔ اس واسطے ذرا جملیاں دے غور کرنا چاہیے، جنہوں نے اللہ عزت دیتی ہے انہوں نے بغض نہیں رکھنا چاہیے، جنہوں نے اللہ نوازے ہے انہوں نے بغض نہیں رکھنا چاہیے، تسی بھی انہوں کی عزت کرو، اللہ تو ہمیں عزت عطا فرمائے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، او مالک ملک ہے جڑا عزتاں بھی دیندا ہے تے ذلیل بھی کردا ہے، جنہوں چاہے عزتاں دا تاج پہنا دیندا ہے، جنہوں چاہے تے عزتاں ہونے دے باوجود بھی ذلیل کر دیندا ہے۔ اس واسطے اللہ کو ڈریا کرو تے اللہ کو معافی منگیا کرو، اپنے دل صاف رکھو۔ منافقت دا دور ہے، سامنے کہندا بڑا چنگا ہے، سامنے کہندا بڑی اچھی گل، اے حسد ہی اصل حسد ہے۔ جدو حسد ہوندا ہے پھر بغض آندا ہے، حسد ہوندا ہے کینہ آندا ہے، حسد ہوندا ہے پھر منافقت آندی ہے، حسد آندا ہے دو نمبری۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ دو منہ والے کو بچ کے رہو، دو منہ والے کو پوچھا حضور کون نے؟ فرمایا سامنے کچھ بات کرتا ہے مفہوم ہے، بعد میں کچھ، یعنی منافق جو تیرے سامنے تیری تعریف کرے گا، پیٹھ پیچھے غیبت کرے گا، تیری برائی بیان کرے گا، فرمایا ایسا بندہ منافق ہے۔ اور چونکہ منافق کے بارے میں میرے رب نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اے منافق جہنم دے سارے تھلے درجے میں تے دوست کی پناہ منگن گے، اوے اسی بھی بڑے دوست ہاں، اسی بھی بڑے جرم کیتے ہیں۔ پیڑیا تو کہ ایڈا بڑا جرم کیتا ہے، تو سارے تو تھلے نے، تیری وجہ تو ساڑھے عذاب وچ بھی اضافہ ہو رہا ہے، حدیث کا مفہوم سنا رہا، تیری وجہ تو ساڑھے عذاب وچ بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ اور کوئی نہیں ہوئے گا، وہ منافق ہوئے گا۔ کون ہوئے گا؟ اس واسطے منافق نے کدے عزت نہیں پائی، کیوں؟ حسد، وجہ پیچھے حسد ہے، بغض ہے۔ جب بندے کو حسد آ جاتا ہے وہ بندہ تباہ و برباد ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ جدا دل بھی صاف ہے، جدا ظاہر بھی صاف ہے، جدا باطن بھی صاف ہے۔ کوشش کرے کرو، اللہ کوشش کر کامیاب بھی فرما دینا ہے۔ رب تعالیٰ اساں سارے قرآن دی اس آیت تے حدیثاں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، ساڈا ظاہر تے باطن جنت خلوت ایک فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔